اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ کسی کتاب میں نے یہ بات پڑھی کہ کسی گاؤں کے چوپال پر ایک دانشور آیا۔ اس نے السلام علیکم کی بجائے ہیلو ہیلو کر کے اپنے ترقی پسند ہونے کا ثبوت دیا، اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں، تمہارے سامنے جو بلند و بالا پہاڑ ہے، کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس پہاڑ کے پہلو پہ بہتے دریا کو دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس کے کنارے پر قطار در قطار لگے درختوں کو دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ وہ سینہ تان کر بولا، یہ سب چیزیں تمہیں اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان کا وجود ہے، لیکن کیا تم نے کبھی اس خدا کو بھی دیکھا ہے جس سے تم مانتے اور بغیر دیکھے پوچھتے رہتے ہو؟ بابو کے اس سوال پر چوپال میں موجود تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک لوگوں کے مجمع میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوا، لوگوں، کیا تمہیں یہ بابو دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر اس بوڑھے نے کہا کیا تمہیں اس کی ٹائی، پینٹ، کوٹ، ہاتھ، پاؤں، سر اور آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ بوڑھا بڑے اعتماد سے بولا، اچھا سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اس کی عقل دکھائی دے رہی ہے؟ سب لوگوں نے کہا نہیں۔ تو بوڑھے نے سینہ تان کر کہا کہ اس کی عقل اس لیے دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے۔ بوڑھے کا یہ جواب سن کر وہ بابو ہکا بکا رہ گیا، اور وہاں سے بھاگ نکلنے ہی میں اس نے اپنی عافیت سمجھی، جبکہ چوپال میں موجود دیہاتیوں کے کہہ کے دور دور تک اس کا پیچھا کرتے رہے۔ یہ ایک عام و فہم مثال ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز اپنا وجود نہیں رکھتی، بلکہ بے شمار چیزیں وجود رکھتی ہیں مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی موجودگی تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی عقل، اپنی روح اور ایسی ہی بہت سی اندیکھی چیزوں کے وجود کو بلا تامل تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین و اعتماد سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود و موجودگی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال پر کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر انسان سے دور اور اس کی آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کیجیے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کمرہ امتحان میں شاگردوں کو دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کر کے خود ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کسی ایسی جگہ جا کر انہیں کیمرے سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے اس کے شاگرد اسے نہیں دیکھ سکتے۔ استاد کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہی شاگرد دیانتداری سے کام کرے گا، جو امانت و دیانت کے تقاضے پورے کرنا اپنا فرض اور استاد کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھتا ہے، اگر جو اس ذمہ داری کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا، اور استاد کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی دھوکہ دہی شروع کر دیتا ہے، جبکہ استاد اپنے ہر شاگرد کو دیکھ رہا ہے اور اسے بخوبی معلوم ہے کہ کس نے امانت و دیانت سے پرچہ حل کیا ہے، کس نے کتنی نقل کی ہے، پھر وہ ان کی کارکردگی کے مطابق ہی انہیں نمبر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شاگرد نے 100 نمبروں کا پرچہ صحیح حل کیا ہے، اگر وہ سارا نقل کے ساتھ کیا ہے تو استاد اسے 1 نمبر بھی نہیں دیتا۔ قریب قریب یہی صورتحال اس دنیا کی زندگی کی سمجھ لیجیے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے انبیاء کے ذریعے اس نے اپنی ہدایات بھیج دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں مگر ہم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ وہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے، اور ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون اس سے انحراف کر رہا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ہر ایک کو اس کے انہی اعمال کے مطابق سزا یا جزا دے گا۔